اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ جنتی ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی، جنتی ہے وہ جنتی وہ جنتی، جنتی ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی، جس کے دل میں پیار مدینے والے کا، جس کے دل میں پیار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں وہ دیکھیں گے، اپنا ٹھکانہ دوزخ میں وہ دیکھیں گے، اپنا ٹھکانہ دوزخ میں وہ دیکھیں گے، جس نے کیا انکار مدینے والے کا، جس نے کیا انکار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ میرے بھی دل کی یہی ایک تمنا ہے، میرے بھی دل کی یہی ایک تمنا ہے، ہو جائے دیدار مدینے والے کا، ہو جائے دیدار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ محسن ایک دن ہم بھی طیبہ جائیں گے، محسن ایک دن ہم بھی طیبہ جائیں گے، دیکھ کے دربار مدینے والے کا، دیکھیں گے دربار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بخاری دھولا، بخاری دھولا، فیضان شاہ عالم، فیضان شاہ عالم حضرت علامہ مولانا سید شاکر علی بخاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بخاری دھولا، بخاری دھولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، آگے بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ حضرات، اگر آپ لوگ ابھی تک نہیں آئے ہیں تو برا مہربانی سے جلد سے اقامہ تشریف لائیں، کیونکہ حضور حضرت علامہ مولانا سید شاکر علی بخاری تشریف لا چکے ہیں۔ برائے مہربانی سے آپ لوگ جلد سے تشریف لائیں۔ آئیے حضرات، ابھی مدینے کے حوالے سے بہت بہترین نعت رسول سماعت کر رہے تھے کہ مدینہ یثرب ہی ہوتا کبھی طیبہ نہیں ہوتا، مدینہ یثرب ہی ہوتا کبھی طیبہ نہیں ہوتا، اگر نالین پاک مصطفیٰ چوما نہیں ہوتا، مدینہ یثرب ہی ہوتا کبھی طیبہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ ایسا لگتے ہیں ڈر گئے پہلے سے، اور یہ سوچ کے آئے ہیں جائیں گے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گے، چپ چاپ سے بیٹھے رہیں گے۔ الحمدللہ اب یہاں آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیر و مرشد جب بول رہے ہیں
تو مڑ کیا اور کیا خاموش ہوگی، کیا سمجھ رہے؟ کہنا سبحان اللہ۔ مدینہ یثربی ہوتا کبھی طیبہ نہیں ہوتا، مدینہ یثربی ہوتا کبھی طیبہ نہیں ہوتا، اگر نالین پاک مصطفیٰ چما نہیں ہوتا۔ بڑا ہی ناز ہے اہل جنت کو اپنی جنت پر، بڑا ہی ناز ہے اہل جنت کو اپنی جنت پر، اگر روئے زمین پر گنبد خضرا نہیں ہوتا، اگر روئے زمین پر گنبد خضرا نہیں ہوتا۔ آئیے حضرات، نعت رسول پڑھنے کے لیے میں ایک بہترین آواز کے مالک جن سے میری مراد مولانا قطب الدین عالم ہے، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس محفل کو نعروں کے صدا سے زندہ کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نام نبی جب آتا ہے میری زبان پر، نام نبی جب آتا ہے میری زبان پر، رحمت برستی ہے میری مکان پر، یہ سوچ کر میں نے بنا ہے ثنا خوان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں جی لگا کر درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھے بابت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا تحفہ جھوم کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رو سماعت کریں کہ رحمت روک مدینے کی طرف جانے دے، رحمت روک مدینے کی طرف جانے دے، مجھے جانے دے، مجھے جانے دے، مجھے جانے دے، رحمت روک مدینے کی طرف جانے دے، رحمت روک، رحمت روک مدینے کی طرف جانے دے، مجھے جانے دے، ان کے قدموں، ان کے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، ان کے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، مر جانے دے، مر جانے دے، ان کے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے۔ منقبت کے 3-4 شعر پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ ایک مرتبہ حضرات کہہ دیں سبحان اللہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا غوث۔ شعر سماعت کریں کہ ایسا بنو دیوانہ غوث اعظم کا، ایسا بنو دیوانہ غوث اعظم کا، ایسا بنو، ایسا بنو دیوانہ غوث اعظم کا، اعظم کا، اعظم کا، آئے نظر بس جلوہ غوث اعظم کا، آئے نظر بس جلوہ غوث اعظم کا۔ یہ بھی شعر آپ حضرات سماعت کریں کہ ولیوں کے گستاخ کا سینہ جلنے لگا، ولیوں کے گستاخ کا سینہ جلنے لگا، ولیوں کے
ولیوں کے گستاخ کا سینہ جلنے لگا جلنے لگا جلنے لگا جب بھی لگا ہے نعرہ غوث اعظم کا. ہے کوئی دیوانہ جو کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قوت قیامت، ادا قیامت، شاکر علی بخاری، شاکر علی بخاری. ماشاء اللہ. کہ ولیوں کے گستاخ کا سینہ جلنے لگا جلنے لگا جلنے لگا جب بھی لگا ہے نعرہ غوث اعظم کا. اور اس دھرتی پہ ایسے دیوانے جب تک ہیں، اس دھرتی پہ ایسے دیوانے جب تک ہیں، اس دھرتی پہ اس دھرتی پہ ایسے دیوانے جب تک ہیں، جب تک ہیں، جب تک ہے سجتا رہے گا جلسہ غوث اعظم کا، سجتا رہے گا جلسہ غوث اعظم کا. اور کھاتا رہے گا ختم نہ ہوگا حشر تلک، کھاتا رہے گا ختم نہ ہوگا حشر تلک، حشر تلک، حشر تلک کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا ختم نہ ہوگا حشر تلک، حشر تلک، حشر تلک. جس کو ملا ہے ٹکڑا غوث اعظم کا، جس کو ملا ہے ٹکڑا غوث اعظم کا، ایسا بنو دیوانہ غوث اعظم کا، ایسا بنو دیوانہ غوث اعظم کا، ایسا بنو دیوانہ غوث اعظم کا، اعظم کا، اعظم کا. آئے نظر بس جلوہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی اچھی اور اچھوتے انداز میں نعت رسول سماعت کر رہے تھے. طیبہ بھی دیکھ رہے تھے اور بغداد بھی دیکھ رہے تھے. ٹائم تو نہیں ہے کہ میں اس پہ کچھ تفسیرہ کر پاؤں، مگر کوشش کروں گا، 2 شعر پڑھوں گا کیونکہ ٹائم بھی قریب ہے. تو کوئی محمودی بنے، کوئی ایازی بن گئے، کوئی محمودی بنے، کوئی ایازی بن گئے، عمل کردار کے رنگو غازی بن گئے. کوئی محمودی بنے، کوئی ایازی بن گئے، عمل کردار کے رنگو غازی بن گئے. جب پری نظر غوث اعظم کی ڈاکوؤں پر، جب پری نظر غوث اعظم کی ڈاکوؤں پر، گنڈا گردی چھوڑ کے سب نمازی بن گئے. گنڈا گردی چھوڑ کے سب نمازی بن گئے. گنڈا گردی چھوڑ کر سب نمازی بن گئے. آئیے حضرات، نعت رسول پڑھنے کے لیے میں سیدی آقائی سندی سید فیضان بخاری کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ مائک پہ تشریف لائیں اور بہتر انداز میں نعت رسول پڑھیں. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں نعروں کے جھنکار میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، بخاری دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جانے وفا جلوہ دکھانے کے لیے، جانے وفا جلوہ دکھانے کے لیے، کاشان نبوت کو سجانے کے لیے، بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے یہ خاموش محفل کو جگانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اشعار محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. گفتار انوکھی ہے، گفتار انوکھی ہے، کردار انوکھا ہے،
تمام. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے خود کو افسوس ہوتا ہے. اتنی ساری اتنے سارے جلسے ہم لوگ سن چکے ہیں اور سن رہے ہیں، مگر افسوس اس بات کی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اردو سمجھتے کم ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سید فیضان بخاری ابھی لگتا ہے عربی میں شعر پڑھ رہے تھے یا فارسی میں، اردو میں پڑھ ہی نہیں رہے تھے. اب لوگ بالکل خاموش. ایسا ہے کہ جس میں نہیں ایسا لگتا کوئی مجسمہ رکھا گیا ہے، جیسے سیمنٹ کے گولی میں کوئی پانی رکھ دیتا ہے، ایسا ہی ہے. تو جہاں اچھا لگے سبحان اللہ کہنا ہے بھائی. ناک کا شعر کوئی خراب ہوتا نہیں، اچھا ہوتا ہے یا بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تقریر سے زندگی سنورتی ہے اور نعت رسول سے عشق سنورتا ہے. عشق اگر سنوارنا ہے تو سبحان اللہ کہیے نا. مسلمان ابھی سے اتنا ڈر جائیں گے دوستو تو زندہ کیسے رہیں گے؟ مسلمان کا دل فولاد کا دل ہونا چاہیے، پھر بلا دل نہیں ہونا چاہیے. ارے مرنا آج بھی ہے، مرنا کل بھی ہے. تو کہیے سبحان اللہ. حضرات آپ بڑی تیزی کے ساتھ ایک ایسے شعلہوار خطیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا جو اپنی تقریر سے امت مسلمہ کے نوجوانوں میں عزم و حوصلہ، فکر و نظر، جوش و عقل، شوق علم کا بے قرار بھر دیتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا درس دے کر فتح و کامیابی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں اور اسلام پر کیے گئے شبہات کا ازالہ اتنی خوشروبی سے کرتے ہیں کہ سامعین دم بخود رہ جاتے ہیں. ٹھوس دلائل، مضبوط شواہد، فکر و انگیز استدلال سے ہر طرف فکر و فن کے گنچو گل کھلا دیتے ہیں. جن سے میرے مراد طلیق اللسان، فصیح البیان، ہم سبوں کے مہمان خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید شاکر علی بخاری کی ذات ہے. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں پرزور انداز میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، ذکر غوث اعظم، نعرہ تکبیر، بخاری دولہ، نعرہ رسالت. اس شعر کے حضرت کا میں استعمال کرتا ہوں کہ درود ورد زباں ہے تو لگ رہا ہے مجھے، درود ورد زباں ہے تو لگ رہا ہے مجھے، میرے قریب میرے غم شناس بیٹھا ہے. درود ورد زباں ہے تو لگ رہا ہے مجھے، میرے قریب میرے غم شناس بیٹھا ہے. محمد کا وسیلہ دیکھ کر مانگ لے سب کچھ، نگاہ نیچی کیے کیوں اداس بیٹھا ہے. الفاتحة إلى روح النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. مگر تابی بلغتا کشتی غائفان و شکستارا تو کشتی بحت خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. شاہ مامو سلطان دین سید احمد کبیر مدد کن یا غوث اعظم مخدوم جہانیاں دستگیر دستگیر دستگیر. وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد رسول کی جانب لو لگا کر بھیگ دینے والی داتا و آقا حضور رحمت عالم
نور مجسم نبی معظم تاجدار حکمت نور دیدہ ابراہیم و آدم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں بصد ادب و احترام ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، پھر محبت سے ہدیہ درود نبی اور آل نبی پر بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل غوثیہ میں ہماری اور آپ کی حاضری ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں رہنا کسی کی تمنا ہو کہ میں غوث پاک کی نظر میں ہمیشہ رہوں، تو اس کے لیے ایک نسخہ اب سماعت کرنا ہے۔ جو 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہے اور 313 مرتبہ درود پاک اور 86 مرتبہ کلمہ شریف پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں ارسال کر دے، آپ کی روح پاک کو پہنچا دے، تو مشائخین فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا غوث اعظم کی نظر میں رہے گا۔ کتنا آسان نسخہ میں نے آپ کو بتایا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا کام ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ بھی کریے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیے اور گھر جا کر اپنی ماں بہنوں کو بھی بتائیے۔ دوسرا کام یہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں ختم قرآن کرائیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا ضرور کریں کہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ رب کریم بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ امام الشریعت و طریقت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں عرض کرتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اولیاء کاملین، محبوبان خدا، اہل بیت اطہار
صحابہ کرام ان کا نقش قدم مثل ہدایت ہے. اور اسی سے لگی ہوئی بات کسی عاشق نے کہی ہے، نہ یہ کنارہ ہمارا ہے نہ وہ کنارہ ہے، نہ یہ کنارہ ہمارا ہے نہ وہ کنارہ ہے، ہماری کشتی دل کو ولیوں کا سہارا ہے. ہماری کشتی دل کو شعلہ محبت سے ولیوں کا سہارا ہے. اور اسی سے لگی ہوئی بات ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، تمنا درد و دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. پھر محبت سے ہدیہ درود سنائیں. اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل جو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یاد ہوگی آپ کو. میں نے اس آیت کریمہ کو دوبارہ اس لیے تلاوت کی کہ یہ مضمون پورا نہیں ہوا تھا. پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ دعا لینا ہے. اور دوسری بات یہ بتائی تھی کہ آپ کو قرآن کی بولیے قرآن کی تلاوت کرنا، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت میں برکت ہے. کیا ہے؟ برکت ہے. اس لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. ہمارے نبی کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ علی جد ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ زمین کے طبق ہیں 7. کتنے طبق ہیں زمین کے؟ 7. آپ فرماتی ہیں کہ جو الحمد شریف اس کی 7 آیتیں ہیں، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں. الحمد شریف کی جو روزانہ تلاوت کرتا ہے اللہ اسے زمین کے 7 طبقوں سے برکتیں عطا فرمائے. اب تو کریں گے نا؟ بولیے. مدینہ شریف میں مہمان آئے امام حسین کے خدمت میں. خادم نے اطلاع دی. حضرت امام حسین نے خادم سے فرمایا کہ آنے والے مہمانوں کے لیے دسترخوان لگاؤ. یہ دسترخوان ہر گھر میں نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ ہر گھر مہمان نہیں آتے. مہمان وہی آتے ہیں جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے. دسترخوان لگا دیا گیا، کھانا اس پہ رکھ دیا گیا. حضرت امام حسین تشریف لائے، مہمانوں کے ساتھ بیٹھے، کھانا نکالا گیا. حضرت امام حسین نے فرمایا بسم اللہ کرو. ہمیشہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھے. مہمان کھانا کھاتے رہے، مگر اس کھانے میں اتنی برکت ہے کہ
کے دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی. کھانے میں اتنی برکت ہوئی. مہمان دیکھ کے حیران کہ ہم نے کھانا کھایا مگر کھانا بدستور اتنا ہی موجود. سوچا مہمانوں نے, جواب دیا امام حسین نے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں آنے والے مہمان تعجب نہ کریں, سب کے لیے اللہ آسمانوں سے رحمت نازل فرماتا ہے, مگر ہم سیدوں کے لیے اللہ زمین سے باہر رحمتیں نازل فرماتا ہے. سمجھے نا آپ؟ دیکھو یاسین صاحب کو بہت سمجھ میں آیا. اللہ ایسی ہی سمجھ آپ کو بھی عطا فرمائے. بولو محبت. عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے, جس دل میں ان کی محبت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. بولے محبت سے. اب سمجھ جانا, سب کے لیے رحمت آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اور سیدوں کے لیے زمین سے اوپر آتی ہے. اور جس کھانے میں برکت ہو کمی آئے گی. بولیے اور بولے محبت سے. میں نے کیا کہا تھا کل, کام وہی کرو جس میں, بولے سب بولے, بولیے برکت ہو. ہمارے نبی کے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ, آپ کی یہ عادت کریمہ تھی, بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اللہ کے دوست خلیل لقب اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. اتفاق ایسا ہوا, رب نے حضرت ابراہیم کو آزمانا چاہا. ایک ہفتے تک مہمان نہیں آیا. حضرت حاضرہ ہر روز کہتی کہ یہ اللہ کے نبی کھانا تناول فرمانے, فرماتے نہیں جب تک مہمان نہیں آئے گا کھانا. رب نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل سے, اے جبرائیل دیکھ لو میرے دوست کے یہاں 8 دن سے مہمان نہیں آیا تو کھانا نہیں کھایا. تو حضرت جبریل نے کہا مولا حکم کیا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل آج تم ہی میرے خلیل کے یہاں مہمان بن کر چلے جاؤ. اب ظاہر بات ہے جیسا مہمان ویسی برکت, جیسا مہمان. حضرت جبریل ابھی آئے, لباس انشانی, دسترخوان پر جلوہ کرو, کھایا اور واس کر گئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بچا ہوا کھانا ہے مہمان کے آگے کا, اسے کھاؤ بھی اور رکھ بھی لو. اس زمانے میں فریج تو نہیں تھا, سادی جگہ ہوتی تھی رکھنے کے لیے. آج تو ہمارا یہ عالم ہے کہ اگر بقرعید کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فریج کی ایسی صفائی کرتے ہیں, ایسی صفائی کرتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اس میں مہک نہیں آنا چاہیے. پوچھو بھئی ایسا کیوں؟ کہا کہ جب قربانی ہوگی نا تو آدھا گھر میں آدھا فریج میں. ہمارے نبی فرماتے ہیں قربانی کرو تو 3 حصے کرو, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, ایک حصہ پڑوسیوں کے لیے. مگر آدھا ہم کھاتے ہیں آدھا فریج میں رکھتے ہیں. بتاؤ برکت ہوگی؟ اس لیے کوشش کیا کرو کہ ہمارے گھر پر ہمارے دسترخوان کی زینت بننے کے لیے کبھی سنی عالم دین کو بلاؤ, کبھی مشائخین اعدام کو بلاؤ,
کبھی سیدوں کو بلاؤ، کبھی سید پیر کو بلاؤ، اس لیے کہ جیسا مہمان ہوگا ویسی برکت ہوگی۔ حضرت ابراہیم کے دسترخوان پر ابھی تک زمین والے مہمان آتے رہے، مگر یہ جو آ کے گیا یہ زمین والا مہمان نہیں تھا، یہ عرش والا مہمان تھا۔ جو کھانا بچا 1 ہفتے تک وہ کھانا رہا مگر خراب نہیں ہوا، بدبو نہیں آئی، ختم نہیں ہوا۔ حضرت حاجرہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے بھی مہمان آتے رہے جاتے رہے مگر کھانا 1 یا 2 دن کے بعد ختم ہو جاتا تھا، مگر یہ کیسا مہمان کہ 1 ہفتے کھانا اس کو گئے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے، نہ کھانا ختم ہوتا ہے نہ کھانے میں بدبو آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں سنو، اس سے پہلے جو مہمان آئے تھے وہ زمین والے مہمان تھے، اور یہ جو آ کر گیا ہے یہ زمین والا نہیں، یہ عرش والا مہمان ہے۔ پھر فرمایا جیسا مہمان ویسی برکت، جیسا مہمان۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کے دسترخوان پر کملی شاہ آ جائیں تو آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟ ہاں، جس کا عقیدہ وہی ہاتھ اٹھائے۔ جس کے دسترخوان پر غریب نواز آ جائیں، جس کے دسترخوان پر غوث اعظم آ جائیں، جس کے دسترخوان پر امام حسین آ جائیں، جس کے دسترخوان پر مولا علی آ جائیں، جس کے دسترخوان پر فاروق اعظم آ جائیں، جس کے دسترخوان پر حضرت صدیق اکبر آ جائیں، اور جس کے دسترخوان پر خود نبی آ جائیں، اس دسترخوان کا کیا کہنا؟ اس لیے جس مہمان کو بھی دعوت دو تو خلوص کے ساتھ بلاؤ، جتنا خلوص ہوگا اتنی ہی دسترخوان پر برکت ہوگی۔ تو الحمد شریف پڑھو گے تو کہاں سے برکتیں ملیں گی؟ 7 طبق سے برکتیں ملیں گی۔ کہاں سے؟ 7 طبق سے۔ یہ الحمد شریف قرآن شریف ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ ارے جب ایک سورت میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن پاک میں کتنی برکت ہے؟ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دلی یہ خواہش ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک کا حافظ ہو جائے۔ سورہ ملک میں اللہ نے بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ کسی محفل میں جا کر گاؤں کے دیہاتی آدمی نے سن لیا کہ قرآن پڑھنے میں بڑی برکت ہے، گھر گیا قرآن لے کے بیٹھ گیا، مگر قرآن پاک وہ پڑھا ہوا نہیں تھا، اسے عربی نہیں آتی تھی، مگر قرآن لے کر بیٹھ گیا۔ اور پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ اپنے کلمے والی انگلی کو قرآن پاک کی سطر پہ رکھتا اور یوں کہتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ ارے بولو یار، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، کیونکہ پڑھا ہوا نہیں تھا، اسے عربی نہیں آتی تھی، قرآن پاک یاد نہیں تھا، تو کیا کہتا تھا؟ ارے بولو یار محبت، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ اس کی عادت اتنی ہو گئی قرآن پاک کو ہاتھ میں لینے کی کہ ایک مرتبہ مسجد کے باقی صاحب نے کہا کہ بھیا مسجد سے جلدی نکلا کرو، تو وہ کہتا ہے بانگی صاحب کیا کروں، قرآن کی محبت مجھے چھوڑتی نہیں ہے، قرآن کی محبت مجھے چھوڑتی نہیں ہے۔ اب آئیے، اس کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہوا،
جب گھر سے لے کر چلے تو شہد کی مکھیوں کا ایک جتھا اس کے جنازے کے اوپر سائبان بن گیا. لوگ آپس میں جنازہ لگا کے پیچھے بات کرنے لگے, وجہ کیا ہے؟ یہ آدمی تو ان پڑھ تھا, قرآن پاک تو اس کو یاد نہیں تھا. مگر ایسی کون سی نیکی کی کہ جس کی وجہ سے یہ نشانی بتا رہی ہے یہ نیک ہے؟ اسی میں ایک اللہ حوالے آ گئے. لوگ جب باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, سنو, یہ جو بندہ ہے اس کو قرآن تو یاد نہیں تھا مگر قرآن کی سطر پر ہاتھ رکھ کر کہتا تھا یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. رب کو ادا اتنی پسند آئی کہ اس کی برکت سے اسے جنتی بنا دیا ہے. کیا بنا دیا ہے؟ جنتی بنا دیا ہے. اس لیے ہمارے نبی فرماتے میرے غلاموں قرآن پڑھا کرو. ارے بولو یار محبت سے. ہمارے نبی کی خدمت میں جبریل امی آتے تھے, وہ سرکار کی خدمت میں قرآن پاک کا دور کرتے تھے. معلوم ہوا قرآن پڑھنا نبی کی سنت ہے. ارے بولو یار محبت, قرآن پڑھنا. ایک بات بتائیے, دیکھیے یہ جسم جو ہے نا اس کے دو پارٹ ہیں, میں آسانی سے بتا رہا ہوں. ایک تو یہ جسم ہے اور اس جسم میں ایک پارٹ ہے روح. اگر جسم بیمار ہو جائے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, حکیم کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر روح بیمار ہو جائے تو پھر یہ ظاہری ڈاکٹر کام نہیں آتے, پھر روحانی ڈاکٹر کام آتا ہے. اور دونوں سنت ہے. ڈاکٹر کی دوا لینا بھی, بولیے, بولو نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو سرکار کی خدمت میں سب لوگ آتے تھے. ایک حکیم صاحب بھی آ گئے. کون آ گئے؟ حکیم صاحب آئے. اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے معروضات پیش کیے اور کہا میرے آقا میری عرض یہ کہ میری خدمت میں کوئی مریض نہیں آتا. کیا نہیں آتا؟ کوئی مریض نہیں آتا, سرکار اس لیے حاضر ہوا. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا سنیے حکیم صاحب, جب سے میں مدینے آیا ہوں میرے غلاموں نے میری سنت کے مطابق کھانا شروع کر دیا تو بیمار ہونا بند ہو گئے. اللہ اللہ, جب بیمار نہیں تو پھر تمہارے پاس کیسے آئے؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی سنت بیماری سے بچاتی ہے. کس سے بچاتی ہے؟ بیماری سے بچاتی ہے. اب کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں. سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں. کتنے حصے؟ 3 حصے. ایک حصہ پانی کے لیے, ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. کس کے لیے؟ سانس لینے کے لیے. اگر اس طرح سے آپ نے سنت کے مطابق کھانا کھایا انشاءاللہ زندگی میں اٹیک کبھی نہیں آئے گا. زندگی میں اٹیک کبھی نہیں آئے گا. یہ نبی کی سنت کی برکت ہے. اب آپ تصور کریں کہ جب سنت میں اتنی برکت ہے تو نبی کے وجود میں کتنی برکت ہوگی. اس لیے آپ قرآن کی تلاوت کریں. دیکھیے یہ بات بتا کے میں آگے چل رہا ہوں. قرآن کی تلاوت سے برکت آتی ہے. کیا آتی ہے؟ آتی ہے. اگر گھر میں پڑھو گے تو, دکان میں پڑھو گے تو, کاروبار کے لیے نکلے اور راستے میں پڑھو گے تو برکت آئے گی.
علامہ نبہانی علیہ رحمت و رضوان بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. حج کرنا آج بہت آسان ہے. اس دور کے اندر بڑا دشوار تھا. سواری اتنا مہیا نہیں تھی. آنے جانے کے سفر کے سامان اتنے آسانی سے نہیں ملتے تھے جو آج ملتے ہیں. آج تو سرکار کے کرم سے اتنے آسان ہو گئے, اتنی آسانی ہو گئی کہ ہم 5 گھنٹے میں حرم پہنچ جاتے ہیں. کتنے گھنٹے میں؟ آسانی تو بہت ہو گئی, مگر یہ جانے والے حاجی 5 گھنٹے میں حرم تو پہنچ گیا, مگر توبہ تو کی نہیں. حرم تو پہنچ گیا مگر توبہ تو کی نہیں. اتنی آسانی ہوئی. علامہ نبہانی فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا حج کے لیے. راستہ آدھا طے کرنے کے بعد ہم راستہ بھول گئے. فرماتے اب کیا کیا جائے؟ تو ساتھیوں نے کہا دیکھیے کوئی راستہ جس کو معلوم ہے وہ آئے گا, راستہ بتائے گا, پھر چلا جائے گا. علامہ نبہانی فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً جو میرا سفر راہ تھا, جو سامان سفر تھا, اس میں نے قرآن پاک ساتھ میں رکھا تھا. میں نے قرآن کھولا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. علامہ نبہانی فرماتے چند منٹ کے بعد ایک اجنبی شخص آیا اور آنے کے بعد کہا قاری قرآن چلو اٹھ, میں راستہ بتا رہا ہوں. بولو یار محبت, میں راستہ بتا رہا ہوں. میں نے اس اجنبی بندے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ بولو یار محبت, آپ کا نام کیا ہے؟ کا نام مت پوچھئے, رب نے مجھے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بھی راستہ بھول جائے اور قرآن پڑھے تو فوراً جا کے راستہ بتا دینا. بولو محبت سے راستہ. دیکھیے ایک تاریخ سنیے. ہمارے خواجہ جب آئے, میرے خواجہ نے اچھوں کو سیدھا کر دیا. گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ بھی سب ہو جائیں گے. جس کا نام تھا جیساج جوگی, بہت اس نے آگے پیچھے ہوا, مگر خواجہ نے ایسی نظر ڈالی کہ خواجہ نے پھر اس کا نام رکھا عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ بیابانی. کیا نام ہے؟ جب بھی اجمیر جاؤ کا راستہ بھول جاؤ تو عمل بتا رہا ہوں آپ کو. عبداللہ بیابانی, بھوکے کو روٹی پیاسے کو پانی. عبداللہ بھوکے کو پیاسے کو پانی, یہ انعام میرے خواجہ نے عطا فرمایا. بولو یار محبت سے. اب جو بھی اجمیر جائے گا اگر راستہ بھول گیا تو یہ کہہ دے, فوراً وہ راستہ بتانے کے لیے آ جائے. بولیے محبت سے. تو برکت آتی ہے قرآن کے پڑھنے سے. کس سے آتی ہے؟ اور برکت آتی ہے دعا لینے سے. اب دیکھیے ہمارے نبی کا حکم فرمائے, سنا ملاحظہ فرمائے. ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ روزی میں بے پناہ برکت ہو, روزی میں, رزق میں بے پناہ برکت ہو, تو ہمارے نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں کثرت سے حج اور عمرہ کرو. کثرت سے. کیا ماشاء اللہ پالگھر میں کئی ہیں, میرے ساتھ بھی کئی لوگ گئے. اللہ پالگھر کے ہر سنی مسلمان کو اپنے در کی زیارت نصیب فرمائے. بولو غوث اعظم سرکار کے صدقے میں اللہ ضرور یہ نعمت عطا فرمائے. ہمارا مسکین ٹور تیار ہے, ہر سال جا رہے ہیں.
اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، ارے بولو یار بولو. اس لیے تو اندور کے ایک شاعر ہیں نور شادانی، وہ کہتے ہیں جانا ہے مدینے جانا ہے. بولے محبت سے اسے پاک کی طرف رخ کریں اور نیت کریں کہ آپ کی محفل کے صدقے میں ہمیں مدینہ دکھا دیجیے. جانا ہے مدینے جانا ہے، جائیں گے مدینے جائیں گے، ایک روز تو قسمت جاگے گی سرکار ہمیں بلوائیں گے. اگر نبی کی بارگاہ سے اشارہ ہو جائے تو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ بولیے، کوئی نہیں روک سکتا. حاجی مبین صاحب نے امسالی مجھ سے کہا کہ ایک بندہ لڑکا ہے آپ کے گاندھی نگر کا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا پاسپورٹ لا کے دے تو لے کے بھی نہیں آیا، جواب دیتا بھی نہیں، فون اٹھاتا بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا حاجی صاحب دیکھیے اگر بلاوا ہوگا تو سب ہو جائے گا. بولے حضرت وہ ٹور والا بول رہا ہے کہ جلدی بلائیے پاسپورٹ ورنہ کینسل ہو جائے گا. تو میں نے کہا دیکھیے اگر اس کی قسمت میں ہوگا تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. صبح سب جانے کی تیاری، حاجی صاحب کا فون آیا کہ اس کا ہو گیا. بولو یار. تو میں نے کہا حاجی صاحب یہ ویزا سرکار غریب نواز نے دیا ہے، اس لیے کہ خواجہ ہندوستان والوں کو آئے ہیں مدینہ پہنچانے کے لیے. خواجہ ویزا دے نبی بلا لے، کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں. بولیے کوئی نہیں. تو اسی نیت سے بیٹھی ہے کہ غوث اعظم سرکار کرم فرمائے ہم ہر سال اور یوں دعا کریے اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما اور روئے زمین کے تمام سنی مسلمانوں کو بھی یہ نعمت عطا فرما. سب کے لیے دعا کرو گے تو تمہارا بھلا پہلے ہوگا. اس لیے سرکار فرماتے ہیں جب دعا کرو تو دل سے دعا کرو. دل سے دعا کرو گے تو اس کا صلہ پہلے تم کو دیا جائے گا، بعد میں دوسرے کو دیا جائے گا. تو حج اور عمرہ کرنے سے روزی میں بولیے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہونا چاہیے. دیکھیے میں 3 عمل آپ کو بتا رہا ہوں غوث اعظم سرکار کے صدقے میں. یہ 3 پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ مدینے جاتے رہیں گے. بولیے ہمیشہ مدینہ جاتے رہیں گے. پہلا عمل سنیے، جب مدینہ شریف جایا سامان رکھ کر سیدھے سرکار کی بارگاہ میں سلامی پیش کریں. کیا پیش کریں؟ سلامی پیش کریں. اور سلامی پیش کر کے واپس اپنی خیامگاہ پہ آ جائیں اور پھر یہاں سے تیار ہو کر جائیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور بابو سلام سے جیسے ہی آپ کی حاضری ہو اور جیسے ہی سرکار کے معاج شریف کے سامنے پہنچے تو بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں اور کلمہ شریف پڑھ کر کہیں میرے آقا میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کی گواہی قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں دے دینا. بولے محبت سے. کتنے عمل ہو گئے؟ 2 ہوئے نا. اب تیسرا سنیے. اگر مدینہ شریف میں کسی بھی قسم کی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کا آپ کو کسی کو ذکر نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ صبر کرنا ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں جو مدینے میں آ کر اگر کسی قسم کی تکلیف پہنچی تو وہ صبر کرے، اس کا صلہ میں خود دینے والا ہوں. بولو یار محبت سے. اس کا صلہ میں خود. اور نبی جس کو صلہ دے
بڑا وہ قسمت والا ہے. جب یہ 3 عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ بولیے مدینے جاتے رہیں گے. جب آپ ہمیشہ جاتے رہیں گے تو جس نے یہ طریقہ بتایا اسے بولیے اسے دعا میں بتا میں نے دیا, آپ عمل کریے, انشاءاللہ آپ جاتے رہیں گے. محبت سے درود پاک سنائیں. اللہم صلی علی مولانا محمد مادر جود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے عمرہ کرنے. کہاں جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے جا رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ودا کرنے کے لیے سرکار تشریف لائے. جب حضرت عمر کو رخصت کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا, اے عمر ہمیں دعا میں یاد رکھنا. ارے بولو یار محبت سے, اور محبت سے بولو. حضرت عمر حیران اور پریشان. نبی فرما رہے ہیں, فرمایا اے عمر یہ صرف تمہارے لیے نہیں, صبح قیامت تک جو بھی میرا امتی میری بارگاہ میں آئے گا اور وہ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرے گا تو اے عمر جو انعام اللہ تجھے دے گا انہیں بھی عطا فرمائے گا. یہ مدینہ جانے کی پہلی برکت ہے. اسی لیے ہمیشہ آپ حضرات جب بھی مدینہ شریف جائیں اور جو بھی آپ سے یوں کہے کہ میرا سلام پیش کریں, آپ کہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ سلام پیش کروں گا. اور اگر کسی نے یوں کہا کہ نہیں میرا نام لے کر پیش کرنا, میرا نام لے کر پیش کرنا, اور اگر آپ نے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں آپ کا نام لے کر سلام پیش کروں گا تو پھر آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نام لے کر ہی سلام پیش کریں. ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ یمن سے روانہ ہوا. جب وہ قافلہ روانہ ہوا تو ان کے پڑوس میں ایک غریب مسلمان رہتا تھا. وہ باہر نکلا اور کہا, اے جانے والے مدینے کے مسافر, نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو, نبی کو میرا نام لے کر سلام کہنا. انہوں نے وعدہ کر لیا. آئے, مکے میں رہے, مکے سے سرکار کے بارگاہ میں آئے, یہاں 10 دن رہے اور 10ویں دن قافلہ پھر روانہ ہونے والا تھا. وداعی سلام کہا, قافلہ روانہ ہو گئے, آپ بھی روانہ ہو گئے. ٹھیک مدینہ شریف سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر نماز کے لیے جب قافلہ روکا گیا, حالت نماز میں ان کو یہ خیال آیا کہ میرے پڑوسی نے یہ کہا تھا کہ میرا نام لے کر سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا. میں نے تو نام لے کر سلام پیش ہی نہیں کی. نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے, قافلے والوں سے کہا کہ بھئی آپ مدینہ مکہ شریف جاؤ, میں تو دوبارہ مدینہ جاؤں گا. کیا بات ہے, خیریت سے؟ تو کہا نہیں, فلاں بندے کا میں نے سلام نام لے کر وہی پیش کیا. تو ساتھیوں نے کہا بھئی سلام تو پیش کر دیا, سب کا ہو گیا. کہا نہیں, میں نے وعدہ کیا تھا, آپ جائیے. قافلے والوں نے کہا آنے کا انتظام نہیں ہوگا. کب اللہ بھروسے. وہ وہاں سے واپس آئے. جب مدینہ شریف آئے, عشاء کی اذان ہو رہی, نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں سرکار کی خدمت میں جا کر ان کا نام لے کر سلام پیش کیا. حاضری کے بعد میں سوچا کہ اب رات ہو گئی, جانے کا انتظام تو ہے نہیں. مسجد نبی شریف کے ایک کونے میں جا کے لیٹ جاتے ہیں.
आधा वक्त गुजरने के बाद क्या देखा, ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अकेले नबी नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ है, फारूक आजम भी साथ है, उस्मान गनी भी साथ है, मौला अली भी साथ है, हजरत बिलाल भी साथ है। सरकार तशरीफ लाए, कहते ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, ये हजरात में सब साथ में। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, ये जो लेटा हुआ है ना, ये मेरा वफादार उम्मती है, ये मेरा वफादार उम्मती है। इसने अपने साथी का सलाम मेरी बारगाह में नाम लेकर पेश किया। काफिले वाले जा चुके हैं, ये तन्हा आकर सलाम पेश करके यहाँ लेटा हुआ है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरे आका, फिर तो इनाम में कुछ दे दिया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आधी रोटी अता फरमाई। ख्वाब में जो रोटी चबाई थी, बेदार हुए तो उसका मजा मुंह में था, उसका मजा मुंह में था। अब देखिए वफादारी का सिला देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, ये अपने साथियों को छोड़कर ये आकर लेटा हुआ है, जाने का इंतजाम नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बाजू पकड़ा, उठाया और यूं आसमान की तरफ उछाल दिया। ये देखिए दुरूद पाक की बरकत है। सरकार ने बाजू पकड़ा, हवा में उछाल दिया। अब इनके जो साथी लोग थे, काफिले के जरिए से जा चुके थे, जब वो सुबह पहुंचकर जैसे ही हरम में आए तवाफ करने के लिए, तो उनसे आगे ये तवाफ कर रहा था, बोले मोहब्बत से, उनसे आगे ये तवाफ कर रहा था। साथियों ने कहा, भैया क्या हुआ? अरे हम काफिले के जरिए से आए, इतना वक्त लगा और तुम हमसे पहले तवाफे हरम कर रहे हो। तो साथियों ने कहा, उसने कहा मुस्कुराकर साथियों से, सुनो सुनो, तुम काफिले के जरिए से आए हो, मैं यदे रसूल के जरिए से आया हूं। अब यही अकीदे का जुमला दे रहा हूं, सीने के तख्ती पर नोट करें। जो एक उम्मती से वफादारी करे तो नबी ये इनाम अता फरमाते हैं। अगर जो उम्मती होकर नबी से वफादारी करे, नबी उसे दुनिया भी देते हैं, जन्नत भी अता फरमाए। हज उम्रा करो रोजी में, बोलिए। हर इंसान आज के दौर में ये तमन्ना रखता है कि मेरी रोजी में, बोलिए। एक अमल बता रहा हूं, छोटा सा अमल है, मगर सुनिए। मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझसे एक मर्तबा कहा, शाकिर, जो तुम मुझे पैसे देकर जाते हो ना, वो पैसे पूरे साल मेरे बटुए में रहते हैं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं होती है। अब वो कौन सा पैसा जो मैं अपनी वालिदा को देता हूं? जो नमाज ईद का जो तोहफा मुझे मिलता है, नमाज ईद का जितना तोहफा आता है वो सबके सब मैं अपनी वालिदा को देता हूं। बच्चों को भी देता हूं, मिलने वालों को, मगर वालिदा को सबसे ज्यादा देता हूं।
تو میری والدہ کہتی میں پورے سال خرچہ کرتی ہوں مگر ارے بولو نا یار واپس اس میں پیسہ ختم اسی کو برکت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسی کو برکت کہتے ہیں. اس لیے دعا کیا کرو اللہ ہمیں مال دے تو عثمان غنی کا مال عطا فرما اور اس مال میں تو برکت عطا فرما. برکت رہے گی سکون رہے گا, برکت رہے گی اطمینان رہے گا. اندور میں یونانی دواخانہ ہے جس کو طیبی دواخانہ کہتے ہیں اور وہاں جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں. اس میں ایک دوائی کا نام ہے شاہی. کیا نام ہے؟ شاہی. یہ بہت اچھی دوا ہے, میں خود بھی اس کو استعمال کرتا ہوں. یہ دل اور دماغ کے لیے بہت اچھا ٹانک ہے. میں بامبے 89 میں آیا تھا, باندرا میں پروگرام چل رہے تھے, تو وہاں کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بخاری صاحب یہ بتائیں آپ کوئی ٹانک استعمال کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا نا میں مسلسل آپ کو 12 دن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں, آپ کی آواز بیٹھتی نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں ایک جڑی بوٹی کی بنی ہوئی طیبی دواخانے کی اندور میں بنتی ہے, اس کا نام ہے شاہی, بہت اچھی ہے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ بخاری صاحب بے شک شاہی تو بہت اچھی ہے مگر جیب کی شاہی اگر ہو تو ہر شاہی اچھی لگتی ہے. یعنی جیب گرم ہو تو ہر شاہی اچھی لگتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جیب گرم اسی وقت ہوتا ہے جب برکت, بولیے محبت سے, جب برکت ہوتی ہے. تو ہمیشہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما. برکت رہے گی تو سکون رہے گا. حضرات چونکہ ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے, 11 بج چکے ہیں اور یہ ابتدائی محفل ہے, میں نے اسی حساب سے ابتدائی محفل کے حساب سے ہی میں نے عنوان شروع کیا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے محفل گزرتی جائے گی عنوان بدلتا جائے گا. کھڑا ہو جائیں. سلام و سلام.